السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ ان المصنف رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ الآن جعل يذكر الأدلة في إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. فالآية التي تليتها وهي من الآية السابعة وهي من الآية السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا البحث. فيقول المصنف رحمه الله الآية الأولى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية كي استنبت بها ويستدل بها صفة السمع لله سبحانه وتعالى كما ذكرها سبحانه وتعالى في هذه الآية، ويقول قد سمع الله قول التي، تحقیق کی اللہ رب العالمین ان کے باتوں کو سنا جو اپنے بیوی کے تعلق سے مباحثہ اور مجادلہ کر رہا تھا، وتشتکی الی اللہ، اور اس کی بیوی اللہ رب العالمین سے اپنی بات کو رکھ رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تم دونوں کے یا ان دونوں کے بات کو اللہ رب العالمین کیا ہے سن رہا تھا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت سمع کو ثابت کی گئی ہے۔ تو صفت سمع اور صفت بصر کو مصنف رحمہ اللہ نے جتنی آیتیں اس کے اندر ذکر کی ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے صفت سمع اور صفت بصر کا اجمالی خاکہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آیتوں کا دراسہ ہم کریں گے۔ تو جو اللہ رب العالمین کی سمع ہے وہ دو قسم ہے، ایک سمع بمعنی الاستجابہ، سمع کے جو معنی پہلے معنی ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو دعاؤں کو ان کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ان کو عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ سمع ای ادراک الاصوات، کہ اللہ رب العالمین جو استجابہ ہے اس میں ادراک الاصوات بھی شامل ہے، کہ اللہ رب العالمین کو اصوات کا ادراک ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ان سوال کو مکمل کرتا ہے۔ دوسرا ہے صرف اور صرف ادراک الصوت، کہ اللہ رب العالمین ان کے باتوں کو ان کی آواز کو پاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کی تین قسمیں کی ہیں، جو ادراک الصوت ہے اس کی تین قسمیں کی ہیں، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم بندوں کی آواز کو، بندوں کے اصوات کو سنتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ دھمکی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز کو، ان کی سرگوشی کو، ان کی چپکی چپکی کیے جانے والے باتوں کو کیا ہم نہیں سن سکتے؟ اور دوسرا ما یقصد به التائید، اللہ رب العالمین باتوں آواز کا ادراک کرتا ہے، سنتا ہے، اس کا معنی تائید اور نصرت کے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے انی اسمعکما
انی معکما اسمع و ارا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمہارے بات کو اور سن رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد تیسرا جو ادراک الصوت ہوتا ہے وہ جو اس کی جو تیسری قسم ہے جو تیسرے معنی کے لیے آتا ہے وہ ہے احاطہ کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو محیط ہے، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. تو یہ تھی اللہ رب العالمین کی صفت سمع کی دو قسم. پہلی سمع کے معنی استجابہ کے ہیں، دوسرا سمع کے معنی ادراک الصوت ہیں. اور ادراک الصوت کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. کبھی کبھی اللہ رب العالمین اس کو تحدید کے لیے لاتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اس کو تائید کے لیے لاتا ہے، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین اس کو احاطہ کے معنی میں استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو دوسری صفت ہے صفت رؤیت، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک رؤیت کے معنی علم کے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تمام چیز کا علم ہے، اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں جانتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ قیامت کے علم کے تعلق سے کہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں، دور جانتے ہیں، لیکن میرے علم میں جو یہاں پر رآ کا معنی ہے اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے کہ میرے علم میں وہ بہت ہی نزدیک ہے. تو یہ ہے رؤیت کا پہلا معنی. اور اسی طریقے سے رؤیت جو دوسرے معنی میں استعمال ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی وہ ہے ادراک المبصرات، وہ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا ادراک کی ہوئی ہے، تمام چیزوں کا علم، تمام چیزوں کا احاطہ اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو ان کو دیکھ رہا ہے. تو جو ادراک المبصرات ہے اس کے بھی مصنف رحمہ اللہ نے 3 قسمیں کی ہیں. پہلی قسم یقصد به النصر والتعید، پہلی رؤیت سے مراد نصر اور تائید ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہارے آواز کو سن رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہارے ساتھ میری نصرت اور تائید ہے. دوسرا معنی علم کا رؤیت کا احاطہ کے ہیں اور علم کے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ نعم یعیدکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو سننے اور دیکھنے والا، یعنی ہر چیز کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا معنی جو تیسرے معنی کے لیے رؤیت استعمال کی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر وہ ہے تحدید کے معنی میں. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، کہ وسيرى الله اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھے گا، یعنی کہ یہاں پر تحدید کے معنی میں رؤیت لایا گیا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت رؤیت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے علم، دوسرا معنی ہے ادراک المبصرات. اور جو ادراک المبصرات ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے تائید کے لیے، دوسرا تحدید کے لیے، تیسرا احاطے کے لیے، کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو محیط ہے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ تھی اجمالی خاکہ جو صفت سمع اور صفت بصر سے تعلق رکھتے تھے. اب ہم آیات کا دراسہ کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے صفت سمع کو صفت بصر کو ثابت کرنے کے لیے جو دوسری آیت اس بحث کے اندر ذکر کی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کی تحقیق کی اللہ رب العالمین نے ان کی باتوں کو سنا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. بلکہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی باتوں کو، ان کے اس کلام کو سن چکا ہے اور سن رہا ہے، بلکہ حقیقت میں ساری چیزیں اس کی الٹی ہیں. دنیا کے تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی محتاج ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تیسری آیت جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون، کی
کیا وہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کی سر کو، سر کسے کہتے ہیں؟ السر ما یسرہ الانسان الی صاحبہ، وہ پوشیدہ اور راز کی باتیں جو انسان اپنے صاحب، اپنے دوست کے پاس رکھتا ہے، بتلاتا ہے. وہ نجواہم، اور نجوا چپکے چپکے باتیں کرنے کو جو آدمی اپنے ساتھی سے، اپنے کسی بھی دوست سے باتیں چپکے چپکے کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجوا کہتے ہیں. کہتے ہیں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ چاہے وہ سر کی باتیں ہوں، چاہے وہ سرگوشی کی باتیں ہوں، کسی بھی قسم کی باتیں ہوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے تمہارے ساتھ مقرر ہیں، تمہارے داہنے کندھے پر اور تمہارے بائیں کندھے پر کرامن کاتبین موجود ہیں. وہ تمام اعمال تمہارے، اگر تم نیکیوں کے کام کرو گے تو تمہارے داہنے کندھے والے لکھیں گے، اگر تم برائی کے کوئی اعمال کر رہے ہو تو وہ بھی تمہارے سارے کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کو تمہارے بذات خود دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس لیے ان فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے تاکہ تمہارے اوپر حجت قائم ہو سکے. کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ اللہ رب العالمین تمہارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، کچھ تو ہے ہی نہیں، کیسے آپ کہہ سکتی ہیں عمل میں نے کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اسی لیے ہر بندے کی ایک ایک اعمال کو جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں اس کو تھمائے گا، دے گا، دیکھیے یہ ساری چیزیں جب حساب کا وقت آئے گا اللہ رب العالمین دکھائے گا یہ تمہارا نام اعمال ہے، دیکھ لو یہ تمہارا کیا ہے؟ نام اعمال ہے. جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جن فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا تھا وہ سارے کے سارے اس کے اندر قلم بند کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے چوتھی آیت ذکر کی، اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمہارے باتوں کو اور سن رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہاں سمع اور رویت سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید مراد ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جو ادراک الصوت اور ادراک المبصرات ہیں ان کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رویت کو تحدید کے نصرت کے معنی میں بھی اور اس سمع کو نصرت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، تو وہ اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے پانچویں آیت ذکر کی، کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ ان لوگوں کے نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو، ان کے کرتوتوں کو، ان کے تمام چیزوں کو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ جھٹلا رہے ہیں، جو وہ نبی کی تکذیب کر رہے ہیں، جو وہ افعال شنیع اور قبیحہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کو، ان کے تمام افعال کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے چھٹی آیت ذکر کی، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. الذی یراک، جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ساتویں آیت، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے دل کے اندر آئے جو کریے، اللہ رب العالمین تم کو دیکھ لے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور رسول و مومن تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس آیت کے اندر ان المصنف رحمہ اللہ ذکر فی هذه الآیہ 7 آیات واستدل بها صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وكذلك رد على هذه الفرق الباطلة التي تعتقد أو تدعي أن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بهذه الصفات، صفة السمع وصفة البصر، وكذلك أن هاتين الصفتين من صفات الذات، أو نقول هذه الصفة الذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يكون متصفا بهذه الصفات وبهاتين الصفتين، صفة السمع وصفة البصر، ولا
تنفك هذه الصفة عن ذات الله سبحانه وتعالى. تو یہ جو صفات ہیں یہ صفات کیا ہیں؟ صفت ذاتیہ ہیں. اور ان کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو کہ اگر ہم کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات، یہ چیز فوراً آنی چاہیے ان اللہ سبحانہ وتعالی یرا ویسمع کل ما نعمل، کہ ہر وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس سے ہمارے دل کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف پیدا ہوگی، جس سے ہم ممکن ہے کہ وہ کام نہ کریں، اس سے رک جائیں. تو یہ ہیں فوائد جو کہ اللہ رب العالمین کے صفت سمع اور صفت بصر کو ثابت کرنے سے انسان کے ایمان اور مضبوط ہوتے ہیں، ان کا ایمان اور قوی ہوتا ہے، جس سے بندہ گناہ سے اور معاصی سے دور رہ سکتا ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.